السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور پیارے ساتھیوں، ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، روبرو ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بات، ہم اسی مضمون کا انتخاب کرتے ہیں جس مضمون میں اچھے جملے ہوتے ہیں، اچھے الفاظ و مفردات ہوتے ہیں اور بہتر معنی ہوتے ہیں، یعنی جس میں کم سمے میں زیادہ سے زیادہ فائدے ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے مضامین ہوتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں الفاظ کم یا یوں کہیں مفردات کم ہے اور صرف جملے بڑے ہوتے ہیں اور کچھ فکری پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس سے ایوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن ہم دھیرے دھیرے ہر طرح کے سیاسی، دینی، مذہبی، اسی طرح کیا کہتے ہیں صحافتی، ہر طرح کے مضامین کو کور کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ابھی جو ہے فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اور بہت دنیا کے منظرنامہ بنا ہوا ہے، ساری دنیا کی توجہ اس پر ہے، اور جہاں پہ ظلم و بربریت 1 سال سے جاری ہے اسرائیل کی۔ تو چلیے اسی کے تعلق سے ہیں۔ ہم دیکھیں، محنت الشعب الفلسطینی و اغتیال اسماعیل ہنیہ۔ ٹھیک ہے، محنتن اردو میں جس کو محنت کہتے ہیں وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہے اجتہاد۔ تو محنتن کا مطلب ہوتا ہے ابتلا، آزمائش۔ تو محنت الشعب الفلسطینی، الشعب منے شعوب، اس کی جمع، اس کا مطلب ہوتا ہے قوم۔ تو فلسطینی قوم کی آزمائش، اور وہ منے اور اغتیال اسماعیل ہانیہ، اور اسماعیل ہانیہ کا قتل۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کچھ دن پہلے یہ جو حماس کا سربراہ تھا اسماعیل ہانیہ، ان کو رات کے اندھیروں میں اسرائیل نے قتل کر دیا، مار ڈالا۔ ٹھیک ہے، ایران کے اندر۔ تو یہی، اور اسماعیل ہانیہ کا قتل۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، تمر الامت الاسلامیہ اليوم باصعب مراحل واخطرها۔ تمر مر رہا ہے، مرورن گزرنا۔ تو امت مسلمہ، ٹھیک ہے، آج گزر رہی ہے سب سے مشکل ترین مراحل سے، واخطرها، اور سب سے پرخطر مراحل سے، یعنی آج امت مسلمہ سب سے مشکل ترین اور پرخطر مراحل سے گزر رہی ہے۔ وتواجہ ما تواجہ، اور سامنا کر رہی ہے، وہ سامنا کر رہی جو سامنا کر رہی ہے۔ وتعانی ما تعانی، اور وہ جھیل رہی ہے جو جھیل رہی ہے، یعنی اس سے دو چار ہے، وہ دو چار ہے جس سے دو چار ہے۔ آگے اس کی تفصیل بتا رہے کس سے دو چار ہے۔ من محن و شدائد و ابتلاءات، بہت سے آزمائش، مشکلات سے۔ ٹھیک ہے، ابتلاءات اور ابتلاءات سے۔ ٹھیک ہے، مما ادى الى تزعزع الكيان المزدمع الاسلامی، جس نے، ٹھیک ہے، مما ادى مانے سبب بنا، وجہ بننا، یہ لے جانا، کہ مما ادى جو سبب بنا یا جس نے بنا دیا، الى تزعزع الكيان المزدمع الاسلامی، اسلامی معاشرے کے جو اسٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، اسلامی معاشرے کے اسٹرکچر کو، ڈھانچے کو کمزور بنا دیا۔ ٹھیک ہے، وانتشار الفساد، اور سبب کیا بنا، یعنی فساد پھیلنے کا، بگاڑ پھیلنے کا وجہ بنا، فی مختلف فئات المجتمع، معاشرے کے مختلف گروپوں میں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وتشاهد هذه الأمة بخاصة الشعب الفلسطینی ظروفا مأساویة والعدو اللدود يعيش في الأرض فسادا۔ ٹھیک ہے، وتشاهد هذه الأمة، یہ امت مشاہدہ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، خاص طور سے فلسطینی قوم، ظروفا مأساویہ، المناک حالات کو دیکھ رہی، مشاہدہ کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، والعدو اللدود، اور جو ہے سخت دشمن، جانی دشمن،
یعیس فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلا رہا. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے گھروں کو ڈھا دیا گیا، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو کیا کر دیا، یعنی بے دردی سے مار دیا گیا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایک دو نہیں، 100-200 نہیں. ٹھیک ہے. ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس کو مار کے ختم کر دیا گیا. اور یہ جس کو قتل یا نسل کشی کہتے ہیں، یہی نسل کشی ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف سے بلا تمیز کے پوری قوم کو مارنا، یہی نسل کشی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس دور میں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی شرمناک ہی نہیں بلکہ ڈوم بننے کی بات ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے جگہ پر بہت سارے غیر مسلم آ کے چھاپے مارتے تھے اور ان کو لوٹ کے چلا جاتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو بہت افسوس کیا اور بولے ہیں کہ دیکھیے یہ سب گھٹنا ہو رہا ہے اور مسلمان جو ہے مطلب کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے. مطلب یہ کہ مسلمان کے حدود میں داخل ہو کے دشمن لوٹ مار کے لے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو ایک خروج تک نہیں آتا ہے. خدا کی قسم یہ سب چیزیں اگر دیکھ کے کوئی افسوس کے بارے میں مر جائے، ٹھیک ہے، تو میرے نزدیک وہ قابل تعجب بات نہیں بلکہ ایسا ہونا ہی چاہیے کہ مسلمان جو ہے یہ سب دیکھ کے زندہ رہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے. یعنی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ وہ ظلم کو برداشت کرے. لیکن آج کا امت مسلمہ کو دیکھیے، اپنے بھائی پر ظلم ہو رہا لیکن وہ دوسرے تماشا بن کے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے العدو اللدود میں وہی جو مطلب سخت قسم کا دشمن ہوتا ہے، وہی جانی دشمن. والمسجد الاقصی المبارک وهو فی براثن الاحتلال الصہیونی، اور مسجد اقصی جو کیا کہتے ہیں صہیونی قبضہ کے چنگل میں ہے. ینادی ابناء الامت الاسلامیہ، وہ اسلامی امت یعنی امت مسلمہ کے افراد کو پکار رہی ہے، آواز دے رہی ہے، لِكَيْ يُنْقِذُوهُ، تاکہ وہ اسے بچائے، من هذه القبضۃ النجسہ، اس نجس، اس گندہ قبضے سے. ٹھیک ہے. اس گندہ قبضے سے کیا کرے، اسے بچائے. وَهُوَ يَسْتَصْرِخُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، اور وہ یعنی کون، یہی مسجد اقصی، اور مسجد اقصی مشرق اور مغرب میں بسنے والے مسلمانوں کو چیخ رہی ہے، اسے چیخو، آواز دے رہی ہے. ٹھیک ہے. چیخ کر پکار رہی ہے. وَيَتَطَلَّبُ مِنْهُمْ، اور ان سے مطالبہ کر رہی ہے، أَن يُحَرِّرُوهُ مِنْ هَذَا الْعَدُوِّ اللَّدُودِ، کہ انہیں آزاد کرے اس عدو لدود سے، اس سخت دشمن سے، الذي يسعى، جو کوشش کر رہا ہے، لہدم المسجد المبارک، مسجد اقصی کو، مسجد مبارک کو ڈھانے کے لیے. ٹھیک ہے. جو کوشش کر رہا ہے. وَتَحْوِيلِهِ إِلَىٰ أَنْقَاضٍ، اور اسے ملبوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وَيَبْنِي فِي مَكَانِهِ مَعْبَدًا بِاسْمِ الْهَيْكَلِ السُّلَيْمَانِي، اور اس کی جگہ میں کیا کر رہا ہے، ایک معبد بنانے کی کوشش کر رہا ہے جس کا نام ہیکل سلیمانی ہوگا. وَلَا قَدَّرَ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمْنِيَّةِ الْخَبِيثَةِ، اور اللہ تعالیٰ پورا نہ کرے اس خبیث اور کیا کہتے ہیں خراب منحوس خواہش کو، آرزو کو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ لوگ تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. والشعب الفلسطینی فی خزم حرب ضروس، اور فلسطینی قوم سخت یا مہلک جنگ کے سمندر میں ہے. ٹھیک ہے. خزم منے سمندر، حرب، ضروس منے سخت، کاٹنے والی یا مہلک. ٹھیک ہے. تو مہلک جنگ کے سمندر میں ہے فلسطینی. یدافع فیہا عن ارضہ وہویتہ وقدسہ ومقدساتہ، جس میں وہ دفاع کر رہا ہے کس کا، اپنی زمین کا، وہویتہ، اور اپنے تشخص کا. ٹھیک ہے. تشخص کی عربی آتا ہے ہویتن،
اور پہچان کی عربی سے شناخت اس کی آتی ہے شخصیہ، جیسے الشخصیت الاسلامیہ مطلب اسلامی شناخت، اسلامی پہچان، تو جس میں وہ دفاع کر اپنی زمین کا اور اپنی تشخص کا، وہ قدسی اور اپنے قدس کا، بیت المقدس کا، وہ مقدسات ہے اور اس کے مقدس مقامات کا، ٹھیک ہے۔ ولم يدخر في الماضی ولا يدخر اليوم وسعا في بذل ما في وسعه، اور کوئی وہ کسر نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، ماضی میں، اور نہ آج کوئی کسر چھوڑ رہا ہے جو کچھ اس کے مقدور میں ہے، ٹھیک ہے۔ ادخر منے اس ان کا مطلب ہوتا ہے کوئی کسر چھوڑنا۔ دیکھیے، فکم من نفوس استشہدت، کتنی ہی جانیں شہید ہو گئی، وکم من اطفال ضاعت، کتنے ہی بچے برباد ہو گئے، وکم من حرمات انتہکت، کتنے ہی کیا کہتے ہیں مقدسات پامال ہو گئے، وکم من مساجد حدمت، کتنے ہی مسجدیں منہدم کر دی گئی، وکم من منازل خربت، کتنے ہی گھروں کو ویران کر دیا گیا، وکم من مستشفیات دمرت، کتنے ہی ہاسپٹلس کو، اسپتال کو تباہ کر دیا گیا، والشعب الفلسطینی یخاطب ابناء المحمدیہ وینادیہم، اور فلسطینی قوم اپنے کیا کہتے ہیں امت محمدیہ کے افراد کو پکار رہی ہے، اور ان کو کیا کر رہی ہے، خطاب کرے ان سے، اور ان کو پکار رہی ہے، این غیرتکم الاسلامیہ، تمہاری اسلامی غیرت کہاں ہے، وَأَيْنَ حَمَاسَتُكُمُ الدِّینِیَّہ، تمہارا مذہبی اور دینی جوش کہاں ہے، وَأُخُوَّتُكُمُ الْإِیمَانِیَّہ، تمہارا ایمانی بھائی چارگی کہاں ہے، وَيُذَكِّرُهُم مَّا قَالَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں یاد دلا رہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ٹھیک ہے۔ مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، اور ایک دوسرے کے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کے مانند ہے، اشتکى منه عضو، جب اس سے کوئی عضو، کوئی پارٹ، کوئی حصہ شکایت کرتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو اس کے لیے سارا جسم جو ہے کیا بلاتا ہے، کس کا، جاگنے اور کس کا، بخار کا، یعنی سارا جسم جو ہے اس کو احساس کرتا ہے۔ وہ اما شہید اسماعیل ہانیہ رحمہ اللہ، اور جہاں تک شہید اسماعیل ہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فإنہ کان رجلا مجاہدا، تو وہ جو ہے مجاہد آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ ورجلا سلما لرجل، اور ایسا آدمی تھے جو زینہ تھے دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سلمن میں سیڑھی، اور سلمن کا مطلب ہوتا ہے یہ سرنڈر کرنا، تو پتہ نہیں کیا چیز کا جوڑ ہے، تو معنی بہرحال یہی ہے۔ ورجلاً کیا کہتے ہیں، سلمن لرجلین، یعنی ایسا آدمی تو دوسرے آدمی کے لیے کیا تھے، مطلب سرنڈر تھے۔ ورجلاً سلمن لدفاع عن المسجد الاقصی، اور ایسے آدمی تھے جو سپرد تھے، وقف تھے کس کے لیے، مسجد اقصی کے دفاع کے لیے۔ ورجلاً سلمن لحرکت المقامۃ الاسلامیہ، اور ایسے آدمی تھے جو وقف تھے کس کے لیے، کیا کہتے ہیں، اسلامک ریزسٹنس موومنٹ، ٹھیک ہے، جس کو حماس بولتے ہیں، اس کے لیے وہ کیا تھے، وقف تھے۔ وکانا خطیبا مسقا، اور وہ بہت ہی باکمال خطیب تھے، وہ ایک باکمال خطیب تھے۔ احدث جزۃ فی العالم، جنہوں نے کیا کوہرام برپا کر دیا تھا، ہنگامہ برپا کر دیا تھا دنیا میں، بخطاباتہ و نشاطاتہ، اپنے تقریروں کے ذریعے اور اپنی سرگرمیوں کے ذریعے۔ وَكَانَ قَائِدًا عَاشَ لِلْقَضِيَّةِ الْفِلِسْطِینِیَّہ، اور وہ ایسے قائد تھے جنہوں نے زندگی گزاری، ٹھیک ہے، یا جنہوں نے جیے اس کے لیے، فلسطینی مسئلہ کے لیے، وہ عاشا، اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزاری، اسی کے لیے جیا۔
کانت شخصیت و شخصیت دینیت و سیاسیت و اجتماعیہ، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کیا تھی؟ ایک دینی شخصیت تھی، ایک سیاسی شخصیت تھی اور ایک معاشرتی شخصیت تھی. یعنی اس کی ایک پرسنالٹی کی یہی خوبی تھی کہ کیا بیک وقت جو ہے وہ مذہبی بھی تھے، سیاسی بھی تھے اور کیا کہتے ہیں اجتماعی معاشرتی بھی تھے. ٹھیک ہے، سوشل بھی تھے. یعرف حل جمی، اسے سارے انسان جانتے ہیں. اور شخصیت ذات و جوانب متعددہ، ایسی شخصیت تھے جو متعدد پہلو والے مالک تھے. ٹھیک ہے. لہو قیمت، جس کی قیمت ہے فی نظر کل من لہو علمان بقضیت فلسطین، ہر اس شخص کی نظر میں جس کو پتہ ہے فلسطین کے مسئلہ کے بارے میں. ٹھیک ہے. علمام بہی کا مطلب ہوتا ہے معرفت بہی یا اطلاع علیہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد بس تھوڑا سا بچا. فکان وجود ہو نسمۃ من نسمات الرجا تحب علی قلوب الشعب الفلسطینی، تو ان کا وجود امید کا ایک جھونکا تھا جو بہہ رہا تھا. ٹھیک ہے. کس پر؟ فلسطین قوم کی دلوں پر. وعظمۃ من عظامت الایمان، اور ایمان کا ایک عزم تھا. تم باعث فی اواسط المتخاذلین، جو متخاذلین کے حلقوں میں کیا ہوتا تھا؟ اٹھتا تھا. ٹھیک ہے، پیدا ہوتا تھا. متخاذلین جو مطلب یہ تخاذل مطلب جو ایک دوسرے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. وَوَمْزَةً مِّنْ وَمْزَاتِ النُّورِ تُضِيءُ الطَّرِيقَ الْمُظْلِمَ، اور وہ ایک روشنی کا ایک کیا تھی؟ ایک چمک تھی جو تاریک راہ کو کیا روشن کر رہا تھا. ٹھیک ہے. ان کانت قضیۃ الفلسطینیہ تدور حول قدسیت المسجد الاقصی المبارک فی نظرہ قال، کہتے ہیں ان کانت قضیۃ الفلسطینیہ تدور حول قدسیت المسجد الاقصی المبارک فی نظرہ، کہا کہ اگر انکانت، اگر فلسطینی مسئلہ گھومتا ہے کس کے ارد گرد؟ مسجد اقصیٰ کی قدسیت پر ان کی نظر میں. ٹھیک ہے. قال مرتن بقوت حماسہ، انہوں نے ایک مرتبہ بڑی پرزور طاقت، پوری قوت اور جوش کے ساتھ کہا، ان ارواحنا و دماءنا و اہلنا و ابناءنا و بیوتنا فداء للقدس والاقصی، کہ ہماری جانیں، ہمارے خون، ہمارے اہل، گھر والے، ہمارے بیٹے، ہمارے گھر، سب کے سب فدا ہے، ایک نچھاور ہے. اس کے لیے؟ قدس کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے. ٹھیک ہے. وقال، اور کہا، نحن قوم نعشق الموت کما یعشق اعداؤنا الحیاة، ہم ایسی قوم ہیں جو موت سے عشق کرتی ہے جس طرح ہمارے دشمن زندگی سے عشق کرتے ہیں. یعنی ہم ایسی قوم ہیں جو موت کو پسند کرتے ہیں جس طرح ہمارے دشمن زندگی کو پسند کرتے ہیں. نعشق الشہادت علی ما مات علیہ القادات، ہم شہادت کا تمنا رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس پر جس پر ہمارے قائدین مر گئے، انتقال کر گئے. وقال عند استشہاد ابنائہ و احفادہ، اور انہوں نے اپنے کیا کہتے بیٹوں اور پوتوں کے شہادت کے وقت کہا، مصالح شعبنا الفلسطینی مقدمۃ علی ای شیء، کہ ہماری فلسطینی قوم کے مفاد، ٹھیک ہے، انٹرسٹ، مفاد، وہ مقدم ہے ہر چیز پر. ٹھیک ہے. یعنی ہماری فلسطینی قوم کے مفاد مقدم ہے ہر چیز پر. وابناؤنا و اولادنا ہم جزء من ھذا الشعب، اور ہمارے بیٹے اور ہمارے اولاد اس قوم کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ جو بھی مسائل ہوتے ہیں، اجتماعی مسائل، وہ مقدم ہے. یعنی فلسطین کا جو اجتماعی مسئلہ ہے وہ مقدم ہے کسی بھی چیز پر. اور یہ جو ہے یہ ہمارے اولاد وغیرہ بھی اس قوم کا ایک حصہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے قربان دینا ہی پڑے گا. اور جو شخص اس طرح سوچ رکھتے، اس طرح نظریہ رکھتے ہیں، وہ قوم جو ہے باعزت ہو کے رہے گی انشاءاللہ.
اچھا، وقال الشاعر، شاعر نے کہا، قال القائد اسماعیل ھذا النہج ولا تبدیل، یعنی قائد اسماعیل نے کہا کہ یہی طریقہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں. لو خضعت کل الدنیا لن نعترف باسرائیل، اگر پوری دنیا جھک جائے پھر بھی ہم ہرگز اعتراف نہیں کریں گے کس کو؟ اسرائیل کو. اسرائیل کا اعتراف نہیں کریں گے، اس سے مانتا نہیں دیں گے. وما زال مجاہدا ومدافعا عن القدس، اور وہ برابر کیا کہتے ہیں، لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا اور دفاع کرتا رہا قدس کا. ٹھیک ہے. وما زال اعداؤہ به کیدا وتآمرا، اور برابر دشمن اس کے خلاف سازشیں رچتا رہا اور سازش کرتا رہا. حتی قتلوہ فی الظلام، یہاں تک کہ ان کو قتل کیا تاریکی میں اکیلا، تنہے تنہا، یعنی تنہے تنہا تھے. اعزل تھے، نہتے تھے، مجردن خالی تھے، من کل قوت و جاہ و انصار، ہر طاقت اور جاہ اور کیا کہتے ہیں مددگاروں سے. یعنی وہ اکیلے تھے، سو رہے تھے کہیں تاریک راتوں میں، یہ لوگ جو ہے جا کے کیا کر دیے، وہاں مار دیے. رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، اللہ تعالیٰ ان پر وسیع رحمت کرے. چلیے آج کا ویڈیو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر کل جو ہے کچھ الگ سا ترجمہ کرتے ہیں. آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تب تک کے لیے مع السلامہ، الی اللقاء.